اسی لیے نماز بھی ذکر کی طرح ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، تو اس میں بھی کیا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، بلا وجہ ہاتھ نہیں ہلا سکتے، بلا وجہ پاؤں نہیں ہلا سکتے، باتیں نہیں کر سکتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچ سکتے، تو وہاں بھی ہر چیز پہ پابندی لگی ہوئی تاکہ پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، کسی کی چھینک کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ اللہ کے آگے نماز میں کھڑے پوری دنیا سے ہٹ کٹ کے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کو کثرت سے پڑھیں تاکہ ہمیں پوری دنیا سے ہٹ کٹ کے قرآن یاد کرنے کی توفیق مل جائے، ذکر کرنے کی توفیق مل جائے، اپنا قرب اور محبت حاصل کرنے کی توفیق مل جائے۔ تو جتنا ہر طرف سے ہٹ کٹ کے پورا خیال اللہ کی طرف رکھیں گے، پورا دھیان قرآن کی طرف رکھیں، یعنی اپنا جو قرآن نسخہ ہے، مصحف ہے، پورا دھیان اس کی طرف ہو کہ فلاں سفر پر فلاں آیت ہے، اتنی لائنیں، یہ لفظ ہے، اتنے جگہ رکوع ختم ہو رہے، تو پورا آپ کا دھیان خیال سوچ اس کی طرف ہوگی تو جلدی یاد ہوگا۔ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کو چھیڑ رہے ہیں، تو کیا یاد ہوگا؟ پہلا بھی بھولے گا۔ تو جتنی آپ کی قرآن کے اوپر زیادہ توجہ ہوگی اتنی جلدی یاد ہوگی، جتنی توجہ کم ہوگی اتنی مشکل سے یاد ہوگی۔ تو یہ گر ہے جلدی یاد کرنے کا، پکا یاد کرنے کا، کہ پورا دھیان توجہ قرآن کے اوپر ہو۔ جیسے سکین کرتے نا، ایسے بندہ سکین کرتا صفحے کو، تو ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کو بس ہضم کرتا جائے۔ غور سے دیکھے، غور سے دیکھے، غور سے دیکھنے سے بھی یاد ہوتا ہے، بار بار پڑھنے سے بھی یاد ہوتا ہے، سننے سے بھی یاد ہوتا ہے۔ پھر کئی لوگ دماغ میں دہراتے رہتے ہیں، دماغ میں دہرانے سے بھی یاد ہوتا ہے۔ اگر آپ رات کو پڑھ کر سوئیں تو صبح بڑی جلدی آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے نماز پڑھیں، ہٹ کٹ کے قرآن پڑھیں، ہٹ کٹ کے ہی مراقبہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اس طرح پوری توجہ سے جو ہے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔